اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ارکان پر ہے۔ ان میں سے پہلا رکن نماز ہے۔ نماز کی فضیلت کو متعدد مقام پر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ لوگوں کو رغبت دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن کی معراج نماز میں ہے، اور فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر عبادت کو یوں بیان فرمایا کہ حضرت جبریل امی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رہنمائی فرمائیں کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت یوں کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو یوں عبادت کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب نماز پڑھ چکے تو انہوں نے پھر عرض کیا اپنے گناہ کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو نماز کی شرائط کہلاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت کا ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ انسان کے کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کی طرف آؤ تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کنیوں سمیت، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر وضو کی حاجت ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر وہ حاجت ہوئی تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے لباس کے اچھا ہونے کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اے ایمان والو، جب مسجد کے پاس آؤ تو زینت کے ساتھ ہو، اس سے مراد اچھا لباس ہے۔ تو دوسری جو شرط ہے وہ استقبال قبلہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط وقت کا ہونا ضروری ہے کہ جب کسی نماز کا وقت ہو، فجر کے وقت آپ فجر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ اگر قضا نماز ہے تو قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اور تکبیر تحریمہ یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تکبیر تحریمہ جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرائط جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نیت بھی ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی گئی، بدن پاک نہیں تھا، کپڑے پاک نہیں تھے، جگہ پاک نہیں تھی، استقبال قبلہ نہیں پایا گیا، قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا گیا، ستر عورت نہیں ہے، تو اسی طرح وقت پر نماز نہ پڑھی، نیت نہ ہوئی یا تکبیر تحریمہ نہ کہی، تو ان میں سے اگر کوئی بھی چیز نہ پائی گئی تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ نماز کی شرائط ہیں، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط،
کہ جب شرط فوت ہوتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، لہٰذا نماز کی بنیاد ان شرائط پر ہے۔ اپنی نماز کو بھی صحیح کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے۔